السلام علیکم، میں حکیم فرحان طارقی پروگرام حکمت اور روحانیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا پروگرام بہت زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بقرعید کے حوالے سے بہت سارے ایشوز لوگوں کو ہوتے ہیں، خاص طور پہ معدے کے، اس کے حوالے سے آپ کو بہت سی رہنمائی دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص پر حاضری ہو جاتی ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، آپ کے پاس کوئی روحانی موجود نہیں ہے، کسی پر ارواح خبیثہ ہیں یا کسی کے بچے کو بار بار نظر رکھتی ہے، تو آج ہم آپ کو ان تمام امور کے بارے میں آگاہی دیں گے انشاءاللہ۔ پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا درخواست یہ ہے کہ عید قرباں پر لامحالہ گوشت کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ بے دریغ استعمال ہوتا ہے، باربیکیو وغیرہ کے، اور اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے، پھر دوستوں کے یہاں، باپ کے یہاں، رشتہ داروں کے یہاں، پھر وہاں پر بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اس صورت میں آپ بالکل کھائیے، گوشت کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اوکیزن ہے، لیکن تھوڑی سی احتیاط کیا کرنی ہے آپ نے کہ اگر آپ یہ جو بھی باربیکیوز کھا رہے ہیں اس کے بعد کولڈ ڈرنک اویلیبل ہے، ویسے تو ہوتی ہی ہے، اس میں آپ نے کم از کم آدھا لیمو، اچھا لیمو چھوٹا والا نہیں، اتنا بڑا کم سے کم، میں مختلف پروگراموں میں وضاحت کی، کم از کم اتنا بڑا اور موٹے چھلکے کا، تو آپ نے یا تو اگر کولڈ ڈرنک میں ہی ہے تو اس میں ڈال لیجیے، نہیں تو گلاس میں پلٹ کے کم از کم آپ نے آدھا لیمو اس کولڈ ڈرنک میں ڈال دینا ہے، اور کولڈ ڈرنک زیادہ ٹھنڈی نہ ہو، نارمل ہو، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، ٹھیک ہے، اس میں آپ ڈال کر کے پیجئے، بیج نکال لیے گا لیمو کا۔ اچھا، اگر کوئی شخص کولڈ ڈرنک نہیں پیتا کوئی بات نہیں، قہوہ گھر میں اگر آپ کے ہے باربیکیو کا پروگرام تو آپ گھر میں کر لیجئے، اگر کہیں آپ انوائٹڈ ہیں تو اپنے گھر واپس آ کر کے کر لیجئے۔ اس میں یہ کیجئے گا کہ ایک چٹکی پتی، چینی تھوڑی سی ڈال لیں، اگر شوگر ہے تو چینی رہن دیجئے گا، اور ادرک کا ٹکڑا اتنا بڑا، ثابت ادرک جو ہوتی ہے نا وہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دار چینی، وہ بھی تقریباً اتنا ہی بڑا ٹکڑا، 1 انچ کا تقریباً، اور جب یہ ابل جائے چھان لیجئے، کم از کم آدھا لیمو وہ اس میں آپ ملائیں اور سہتا ہوا نیم گرم پی لیجئے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جو آپ نے گوشت کھایا، لازمی سی بات ہے کہ گوشت کمپیریٹیولی جو ہم پورے سال استعمال کرتے ہیں، ایک وقت میں 2 3 4 بوٹیاں کھاتے ہیں، لیکن عید قرباں پر تقریباً 1 پاؤ 1.5 پاؤ ایک وقت میں کھا لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ نے ایکسیسو اماؤنٹ میں گوشت لیا ہے تو اس کے مضر اثرات سے بچیں گے، ہاضمہ آپ کا جلدی ہوگا، اور صبح میں آپ کو ایک پاٹی کھل کے ہوگی، موشن نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کا معدہ خالی ہو جائے گا، ایک وقت میں آپ کا ہاضمہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جیسے بد ہضمی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے دانت سوج جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو منہ سے لعاب آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس تمام چیزوں سے آپ بچ سکیں گے، یہ آپ لازمی کیجئے۔ ایک بات اور ہے کہ کھانے کے بعد کم از کم آپ 2 گھنٹے بعد سوئیں۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ لیٹ نائٹ پروگرام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جانا ہوتا ہے صبح آفس یا دیگر امور ہوتے ہیں، تو وہ جناب کھایا کھویا اور وہ آدھے پونے گھنٹے 1 گھنٹے بعد وہ سو گئے، وہ ہاضمہ ہوتا نہیں ہے، معدے کے منہ پہ رکھا ہوتا ہے، جس سے آپ کو معدے میں تیزابیت، سینے میں جلن اور اپھارا، منہ بالکل ترش، لعاب سفید ہو جاتا ہے، تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ غذا کھانے کے بعد کم از کم آپ نے 2 گھنٹے بعد سونا ہے، اور یہ قہوہ اگر آپ لے لیں یا آپ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں تو اس میں لیمو آپ ضرور ڈال لیں، یہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ ایک چیز اور ہے، اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ اگر آپ باربیکیو کھا رہے ہیں تو اس میں آپ پراٹھے یا روٹی اس کا استعمال کم رکھیے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اس کیفیت میں پراٹھے زیادہ چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے پراٹھے تھوڑے سے کم لینے ہیں، مطلب 6-8 نوالے بس، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ لوگ گوشت کے اوپر زیادہ ان کا دھیان ہوتا ہے، اب وہ پراٹھا بھی چل رہا ہوتا ہے، گوشت بھی چل رہا ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بلغمی رطوبات جسم میں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، تو یہ آپ تھوڑا سا ایوائڈ کیجئے گا۔ ٹیسٹ کے لیے بالکل بہترین ہے، کھائیں، بالکل کھائیں، تمام نعمتیں اللہ پاک نے ہمارے لیے ہی بنائی ہیں، لیکن طریقے سے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میری عمر 21 سال ہے، میں بہت زیادہ کھانا کھاتا ہوں لیکن صحت نہیں بنتی ہے، بہت دبلا پتلا ہوں، میرے
2 رشتے اس وجہ سے ہی ریجیکٹ ہوئے. اچھا ماشاءاللہ 21 سال کی عمر میں آپ شادی بھی کر رہے ہیں, چلیں اللہ آپ کو کامیاب کرے. درخواست یہ ہے حضور کہ یہ مسئلہ کئی کیفیات پر مبنی ہوتا ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جریان ہوتا ہے, بچوں کو لڑکوں کو پتہ نہیں چلتا. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں کدو دانے کیڑے ہوتے ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. اچھا کسی کو کہو نا کہ یہ کیفیت ہے آپ کی, مثال کے طور پہ کسی کے پیٹ میں اگر کیڑے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چیز لازمی ہوگی کہ وہ کھانا کھائے گا تو 1 سے 1.5 گھنٹے بعد اس کو دوبارہ بھوک لگنا شروع ہو جائے گی. جب وہ صبح سو کے اٹھے گا تو اس کا منہ یعنی جس سائڈ پر, جیسے اس سائڈ پہ کروٹ لے کے سویا تو یہ سائڈ رال سے بھری ہوئی ہوگی, یہ بھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چہرہ متورم بھی ہوتا ہے. یہ کچھ کیفیات اس کی ہوتی ہیں. اب ان سے وہ کہو تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پیٹ میں تو کیڑے نہیں ہیں, تو بچوں کے ہوتے ہیں, بڑوں کے پیٹ میں بھی ہوتے ہیں. تو بیٹا یہ کئی کیفیات ہوتی ہیں. اس کے اوپر آپ سر دست صرف ایک کام کر لیجئے, کمیلا پاؤڈر لے لیجئے, ٹھیک ہے. رات کو سونے سے پہلے 2 کھانے کے چمچے دہی, اس میں 1 چٹکی, زیادہ نہیں ڈالی گا, 1 چٹکی کمیلا پاؤڈر ڈال کے اس کو ہلا لیں, صحیح سے پھینٹی مار لیں, اور وہ آپ کھا لیجئے. آدھا کپ پانی پی لیں اور سو جائیے. تواتر کے ساتھ آپ نے 5 دن کرنا ہے یہ, اور صبح پوٹی میں آپ نے دیکھ لینا ہے. اگر تو کیڑے نکلیں ٹھیک ہے, اگر کیڑے نہیں نکلتے تو دیٹ مینس کہ پھر وہ جریان کا ہی مسئلہ ہے. تو آپ دونوں کیفیات دیکھ لیں. اچھا جریان اگر ہوگا تو اس میں یہ کہ یورین میں آپ کے کرسٹلز آ رہے ہوں گے گاڑھے, تو وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے. یہ دونوں کیفیات آپ دیکھ لیں, پھر جو بھی ہو پھر مجھے بتائیے گا. اس کے بعد کا علاج آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے گا. بعدی غذاؤں سے تھوڑا سا گریز کیجئے گا, دال ماش, دال چنا, اروی, بھنڈی جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. حکیم صاحب میں نے بواسیر کا آپریشن کروایا تھا, اس کے بعد وہ تو ٹھیک ہے, لیکن مکت کے اوپر کے حصے میں ایک ہلکا سا سوراخ ہے اور اس میں سے پس آ رہا ہے. اچھا بیٹے یہ جس وقت آپریٹ ہوا تو اس وقت معالجین نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہے, یا اس کے بعد اگر ہوا ہے تو یہ پہلے سے, کیونکہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں سے باقاعدہ ہول ہے اور پس آ رہا ہے, تو یہ ابھی کا مسئلہ نہیں, پرانا مسئلہ ہوگا. خیر آپ پریشان نہ ہوں, اس کے لیے طبی طور پر آپ یہ کیجئے کہ سرخ مرچ بالکل بند کر دیجئے. سالن آپ ہری مرچ کا کھا سکتے ہیں, بیج نکالنے کے بعد ہری مرچ کو آپ ایسے ڈلوا لیں, سالن میں گرائنڈ کروا کے ڈلوا لیں جیسے آپ کو سہولت ہو. لال مرچ اور گرم مسالہ آپ کا بند ہے. گرم مسالہ جیسے 1 کھانے کا چمچہ ڈلتا ہے وہ 5 گرام ہوتا ہے, تو اس کا 1 گرام ڈل سکتا ہے. لال مرچ بالکل آپ کی بند ہے, یہ کر لیجئے آپ. اور علاج کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ پوٹی کریں تو آپ نے تقریباً اتنی پھٹکری 2 کھانے کے چمچے برابر یہ آپ نے باتھ روم میں پیس کے ڈبے میں رکھ لینی ہے, اور تھوڑا سا لوٹے میں پانی ڈال کے اتنی پھٹکری آپ نے ڈال کے اس کو ہلانا ہے, محلول بنا لینا ہے, اور آپ نے اس کو مقد پر جو پوٹی کی جگہ ہے اس وقت آپ نے پانی سے نتھارنا ہے. صحیح ہے, یہ آپ کر لیجئے. دن میں 2 سے 3 بار لازمی آپ نے اس کو کرنا ہے. اچھا نیم کے پتے 5 سے 6 لے لیجئے, اس پہ کالے کالے سپاٹس نہیں ہونے چاہیے. اس کو آپ 1 کپ پانی میں ابالیں. اگر شوگر ہے تو گڑ نہ لیجئے گا, شوگر نہیں ہے تو تھوڑا سا گڑ ملا سکتے ہیں آپ. چھان کے نیم گرم سہتا ہوا وہ پی لیں, وہ بھی ہیل اپ کرنے کے لیے بہترین کام کرتا ہے. کم از کم 15 یوم یہ کیجئے, اور اس کے بعد کیفیات سے آگاہ فرمائیے. لیکن ذرا معالجین سے اپنے پتہ ضرور کیجئے گا کہ جس وقت یہ آپریٹ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ چیز تھی, کیونکہ یہ پس جو بہ رہا ہے نا یہ نئے زخم سے نہیں ہوتا, یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا, یہ پرانا ہو تبھی ہوتا ہے. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. حکیم صاحب میرے منہ میں چھالے ہیں, اعصابی کمزوری ہے, لیکوریا ہے, سینے میں جلن ہوتی ہے, تیزابیت ہے, دل ڈوبتا ہے, چکر آتے ہیں, بہت زیادہ کمزوری ہے. اچھا جی بیٹی یہ تو آپ نے ٹھیک ٹھاک چیزیں پالی ہوئی ہیں, اور یہ ابھی کی نہیں ہیں. عمر آپ کی 23 سال ہے, تو یہ جو کیفیات آپ بتا رہی ہیں یہ ابھی کا معاملہ نہیں ہے. آپ ایک کام کیجئے کہ سب سے پہلے منقع خاکسی کالا نمک یہ لے لیجئے. اب منقع کتنا لینا ہے بتا دوں آپ کو. منقع آپ نے 5 گرام لینا ہے, تلوا کے اس کے پیکٹ بنوا لیں, پنسار سے منگوا لیں, کوئی ایسی بات نہیں, وہ آپ کو تول کے دے دیں گے. خاکسی 1 چٹکی, کالا نمک 1 چٹکی, اس کو آپ نے 1 کپ پانی میں ابالنا ہے صبح. اچھا منقع کے دانے کو پھاڑ لیجئے گا,
اور منقے تازے لیجیے گا، بالکل وہ خشک منقے ہوتے ہیں وہ بیکار ہوتے ہیں، وہ نہ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ نرم ہونے چاہیے، جب آپ منقے کو ایسے گھمائیں نا تو وہ پورا گھومنا چاہیے آپ کے فنگرز کے اوپر، ایسا نہ ہو کہ وہ پتھر جیسا ہو رہا ہو، وہ بیکار ہے، نرم ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ لے لیجئے، اس کو آپ نے 1 کپ پانی میں ابالنا ہے، چھان کر کے نیم گرم پی لیجئے۔ کم از کم آپ نے اس کو 1 مہینہ استعمال کرنا ہے۔ 1 کپ یہ صبح نہار منہ، اور یہی 1 کپ شام کو تقریباً 5-6 بجے، یعنی خالی پیٹ ہونا چاہیے آپ کا۔ یہ 1 ماہ کریں اور پھر کیفیات سے آگاہ فرمائیے گا۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو بھی آپ کالا نمک لے لیجیے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ 1 چٹکی 1 کپ پانی میں، کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں، وہ مرکب بن جائے گا تو اس کے اثرات کم ہو جائیں گے، وہ آپ کا بی پی نہیں بڑھائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کریے اور پھر مجھے بتائیے۔ بہرحال پوری دکان ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور روحانی طور پہ بھی چیک کریں گے، نام والدہ کا نام لازمی سینڈ کیجیے گا۔ پروگرام میں ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، مختصر سے بریک کے وقت دوبارہ حاصل ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میری عمر 44 سال ہے، مجھے پیشاب تھوڑی تھوڑی دیر سے آتا ہے، یعنی ہر گھنٹے آتا ہے، اور رک رک کر کے آتا ہے، اور پیشاب کرنے کے بعد 10-15 منٹ بعد مجھے لگتا ہے کہ پھر سے پیشاب آ رہا ہے، مثانہ بھاری رہتا ہے، میں کہیں بھی آنے جانے سے قاصر ہوں، اور بہت زیادہ میں نفسیاتی ہوتا جا رہا ہوں۔ بیٹا یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے، خاص طور پہ یورین کا، اور آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، بہت پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی پیشاب کیا، اور پیشاب کرنے کے بعد باہر نکلے، تھوڑا سا چلے، پھر اپنا کام وام نمٹایا آفس میں، آفس کے کام جیسے ادھر سے اٹھے ادھر فائل رکھی، ٹائپ وائپ کریں، 10-15 منٹ بعد ان کو پھر ایسا لگا کہ جی پیشاب ان کو آ رہا ہے۔ اب وہ تھوڑی دیر برداشت کرتے ہیں، لیکن 1-1.5 گھنٹے بعد وہ جب بالکل زور کرتا ہے، جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ان سے برداشت نہیں ہوتا، پھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیفیات آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اچھا، یورین کھل کے بھی نہیں ہوتا ہے، وہ آخر میں پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا ہوتا ہے، اس کی دھار بھی نہیں ہوتی، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بہت سے مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں، یہ مسئلہ چل رہا ہے آج کل۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کڈنی ایشو ہے، نہیں، اس کا کڈنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اندر آپ کا جو پیشاب کی نالی ہے اس پہ بھی ورم ہو سکتا ہے، سوزش ہو سکتی ہے۔ پروسٹیٹ کا ویسے زیادہ تر ہوتا ہے، تو اس کیفیت میں ہم پھر اس کے لیے باقاعدہ میڈیکیشن کرتے ہیں۔ اس کو نہ صرف یہ کہ اس کا علاج ہوتا ہے ادویات کے ذریعے، کچھ اس کو بیرونی طور پر بھی چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ اس کو دونوں کیفیات سے آرام پہنچے، مثانے پہ بھاری پن نہ ہو۔ یہاں تک مریض بتاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مثانے کو کسی نے اس طریقے سے پکڑا ہوا ہے یورین پاس کرنے کے بعد بھی۔ تو یہ کیفیات ہیں، بہت چل رہی ہیں، یہ ٹونے ٹوٹکے کا کام نہیں ہے، اس کے لیے پراپر علاج کی ضرورت ہے۔ تو آپ انشاءاللہ رابطہ کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو یہ 3-3.5 گھنٹے پر آ جائے گا، جو ابھی 1-1 گھنٹے بعد آپ کو رہا، اور مثانے پہ جو آپ کا بھاری پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میری عمر 23 سال ہے اور مجھے برس کی بیماری ہے، رشتوں کا بھی اس وجہ سے بہت مسئلہ ہے۔ اچھا بیٹی، بات یہ ہے کہ یہ اسکن کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں، خاص طور پہ برس ٹائپ کے، اس میں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے یہ بڑھتا ہی ہے اگر فوری طور پر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے۔ ڈرما ایشوز جو ہے نا، یہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، اس میں غذائی احتیاط بھی، کچھ لگانے کے لیے بھی، کچھ ادویات بھی۔ آپ انڈا مچھلی بالکل بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں جو ہے نا، یا تو کارن آئل یا سرسوں کا مسٹرڈ آئل یہ استعمال کریں۔ بازار کی کوئی فرائڈ تلی ہوئی چیزیں، فرینچ فرائی، سموسے، پکوڑے، یہ زنگر ونگر، یہ سب بند کر دیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسکن کیسے، نہیں، بالکل تعلق ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہمارے پیٹ پہ جا کر کے لگتی ہے، تو تھوڑا سا احتیاط کریں، باقی آپ کا بیٹا علاج ہوگا پراپر طریقے سے، کچھ لگانے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے ادویات دی جائیں گی۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، اگر کسی شخص پر اچانک حاضری ہو جائے اور کوئی روحانی معالج موجود نہ ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
بیٹا اس صورت میں یہ کریں کہ آپ سب سے پہلے وضو کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ آپ پاک صاف ہیں یا نہیں، یا جو شخص پاک صاف ہو وہ وضو کر لے اپنا، باوضو ہونے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں 3 مرتبہ، پہلی مرتبہ پوری پڑھی، دوسری مرتبہ پوری پڑھی، اور جب تیسری مرتبہ آپ پڑھتے ہوئے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا پہ پہنچے تو اس کی آپ نے تکرار کرنی ہے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کی آپ نے تکرار کرنی ہے، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ اس میں گنتی نہیں ہے، اور جب 2-3 منٹ آپ اس کی تکرار کر لیں تو پھر اس کو آخر تک پڑھ کے سب سے پہلے جس شخص پہ حاضری ہے یا مریضہ پر حاضری ہے اس کے اس حصے پہ، یہ جو جگہ ہے اس جگہ آپ نے پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے ایسے کر کے، اور صحیح سے کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، پانی کا ایک گلاس منگوا کے رکھیں، اس پر بھی دم کریں، پانی آپ نے اس مریض کو پلانا ہے، صحیح۔ سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ وہ مریض منہ نہیں کھولتا پانی پینے کے لیے، تو آپ نے تھوڑا سا پانی نیچے نہیں گرنا چاہیے، ہاتھ میں چلو پہ لے کے اس کے منہ پہ مارنا ہے، اور پھر تھوڑا سا پانی لے کر کے اس کے سر پہ تالو کا جو حصہ ہوتا ہے نا اس پہ ڈالنا ہے، وہ اپنا منہ کھول دے گا، اس کو آپ پانی پلائیں۔ سم ٹائمس یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ذکر کی شدت سے وہ مریض بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، ایسی صورت میں وہ پانی لے کر کے تھوڑا سا اس کے چھینٹے مریض یا مریضہ جو بھی متاثر ہے اس کے منہ پہ آپ ماریں تو انشاءاللہ ہوش میں آ جائے گا، اور اس کے بعد وہ پانی آپ اس کو پلائیں اور پہلی فرصت میں کسی بھی روحانی معالج سے اس کا علاج کروائیں۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میرے جسم سے بہت عجیب عجیب سی بدبوئیں آتی ہیں، کبھی گوشت کی، کبھی فضلے کی، کبھی جلے ہوئے کپڑے کی، کبھی مٹی کی، حالانکہ میں نہا کے نکلوں تب بھی یہ کیفیت ہو رہی ہوتی ہے۔ بیٹا یہ کیفیت پتہ ہے کس صورت میں ہوتی ہے؟ جب جادوگر نے کسی بھی شخص کا جس کے جادو کیا ہو اس کے جسم سے چھوئی ہوئی کوئی بھی چیز، ٹیشو پیپر بھی ہو سکتا ہے، کپڑا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز، اس کے ساتھ کچھ سامان، مثال کے طور پر گوشت کی بوٹی، مثال کے طور پر اناج، اس کے ساتھ ساتھ نوٹ، بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ بھی عوامی باتیں نہیں ہیں، تو وہ اس کو ایک جگہ کر کے اور مخصوص جگہ پر جا کر دبا دیا جاتا ہے، اس کو کھڈا کھود کے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جب کبھی کھانے بیٹھتا ہے تو اس کو اس گوشت میں جو کہ اس کے مسخ شدہ جسم سے مسخ شدہ کپڑے کے ساتھ دبایا جاتا ہے تو اس کو اس گوشت سے بو آتی ہے، یا اس کو اپنے پاس سے اسی گوشت کی بو آتی ہے۔ جیسے جیسے وہ گوشت سڑتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کو تعفن زیادہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس سے کچھ کھایا پیا نہیں جاتا، اس کو الٹیاں لگ جاتی ہیں، وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، پھک آ رہی ہوتی ہے اس کو اپنے پاس سے، جیسے کہ یہ سوال میں انہوں نے کہا۔ اچھا، باقی جو ہیں اس کے نوٹ، اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اناج، گھر میں جو اناج ہوتا ہے، ایون یہ سرخ مرچ، کیڑے پڑ جاتے ہیں اس میں، ہلدی، کیڑے پڑ جاتے ہیں اس میں، تو یہ بڑا خطرناک قسم کا گندا جادو ہوتا ہے، اور ہلکا پھلکا جادوگر نہیں کر سکتا یہ کام، یہ مطلب کھلاڑی آدمی کا کام ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے۔ علاج آپ کا ضروری ہے، لیکن جب تک آپ علاج نہیں کرواتے آپ یہ کیجئے کہ آپ نے اس میں سورہ ناس 21 بار پڑھنا ہے اور 2 چیزوں پہ دم کرنا ہے۔ ہلدی لے لیجئے تقریباً آدھا پاؤ، ثابت لیجئے گا اور اس کو باریک پیس لیں، پانی کی ایک بوتل لے لیں۔ ہلدی پر آپ نے روزانہ دم کرنا ہے، پانی کی بوتل پر بھی ایک ساتھ پڑھ لیں، 21 مرتبہ دم کریں، اور ہلدی کی دھنی اپنے آپ کو دیں، پانی وہ پیجئے، اور پانی پینے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا لے کر کے اپنے پیشانی پر، یہاں گدی پر اور ناف پر، ٹنڈی جس کو کہتے ہیں، یہاں تھوڑا سا آپ نے لگانا ہے۔ یہ عمل آپ کریں، جب تک آپ اپنے روحانی معالج سے رابطہ نہیں کرتے تب تک اس کو جاری رکھیں، اس سے ہوگا کہ روک ہو جائے گی،
کیونکہ بیماری ہے، دوا کھانے سے علاج ہوگا، تو اتارا جب تک اس کا نہیں ہوگا تو یہ کٹے گا نہیں، لیکن یہ کہ اس سے آپ کی روک ضرور رہے گی، جو آپ بد سے بدتر کیفیت کی طرف جا رہے ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میرے بچوں کی عمریں 7 سال، 9 سال اور 11 سال۔ یہ بچے جب کہیں شادی میں جائیں، کسی تقریب میں جائیں یا اچھے کپڑے پہنیں تو ان کو بہت نظر لگتی ہے، کبھی کسی کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کسی کو بخار ہو جاتا ہے، کسی کو چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ان کو بہت جلدی نظر لگتی ہے۔ اچھا جی، نام اچھا، اس میں طریقہ کار بیٹا یہ ہے کہ جو آپ نے نام بھیجے ہیں یہ تینوں بچوں کا واقعی نظر بد کا مسئلہ ہے۔ بہت سمپل سی چیز ہے، نظر بد کے لیے میں عرض کیے دیتا ہوں، اور یہ عوامی بات ہے، کوئی بھی چاہے کر سکتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک بچے کے لیے ایک انڈا لینا ہے، 7 مرتبہ اس پر آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ انڈا ثابت ہونا چاہیے، چٹخاوا نہیں ہونا چاہیے۔ 7 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، دم کریں انڈے پر، اور 7 مرتبہ ہی اس بچے پہ سے گھمانا ہے، اور کسی ایسی دیوار پہ جہاں کوئی یورین نہ کرتا ہو، کیونکہ بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں، ذرا دیکھ لیجئے گا، جیسے گلی محلے میں ہو کہ کیاری کے اوپر دیوار ہو، اس پہ جا کر کے آپ نے ایسے مارنا ہے کہ ایک دفعہ ماریں تو فوراً وہ ٹوٹ جائے، زور سے ماریے گا۔ ایک بچے پر یہ کرنا ہے ایک انڈے کا، اسی طریقے سے دوسرے بچے پہ کرنا ہے، بالکل اسی طریقے سے تیسرے بچے پہ کرنا ہے، یعنی ایک انڈا ہر بچے کا لینا ہے، ایک انڈے پہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ ہی آپ نے اس کے اوپر سے گھمانا ہے۔ اچھا، یہ ایک دفعہ کا عمل ہو گیا۔ 7 یوم تک آپ نے لگاتار یہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بچے بالکل محفوظ ہو جائیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، کیونکہ 7 دن میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بالکل روک ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا نام اور والدہ کا نام مینشن کریں، مختصر سی وائس سینڈ کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کو واٹس ایپ پہ جواب دیں گے۔ اور واٹس ایپ پہ جتنے بھی ہم سوال جواب لیتے ہیں یا فون کے اوپر، اس کے کوئی ہدیہ، کوئی چارجز نہیں ہے، یہ تمام امور ہم فی سبیل اللہ انجام دیتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔